مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کریں گے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد ہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اب افطار کا وقت آ گیا، مسجد کے اندر افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں اعتکاف کی نیت کرنے اب بے شک افطار کر سکیں گے۔ پہلے سے کر لی تھی نیت تو بھی کوئی حرج نہیں، دوبارہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، افطار کر سکیں گے، لیکن کھانے پینے کے لیے نیت نہ کی جائے، ثواب کے لیے کی جائے۔ اور بہتر یہ کچھ ذکر و درود کے لیے جائے، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں۔ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اب یہ کہ وہی کافی ہے، درود شریف نماز پڑھی، تلاوت کی، تو کچھ نہ کچھ آدمی پڑھتا ہے مسجد میں آتا ہے تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 نے جی کہ رمضان المبارک کی آج تیسری شب ہے، تھرڈ نائٹ۔ زیاد درود سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں ہے، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کا تا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت اس سوچ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، بڑی پیاری سوچ ہے یہ کہ ماں باپ کے ساتھ رہنا اور ماں باپ کو ساتھ رکھنا، دونوں میں تقریباً ہے تو بات ایک ہی، لیکن یہ الفاظ خوبصورت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام غلام مصطفیٰ، کسی کو غلط راستہ بتانا کیسا؟ اگر کسی کو بھٹکانے کے لیے غلط راستہ بتا دیا تو ظاہر ہے تو یہ دھوکہ گناہ کا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نہیں معلوم تو نہ بتائے، معلوم ہے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی فلاں
جگہ کہاں ہے تو پتہ ہے تو بتا دے کہ یہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے یا ارلی ورلی پرلی گلی میں جو بھی اس کی ترکیب ہو تو سمجھا دے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی محمد اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم. امیر سنت دراصل یہ کہ یہ جو سوال کیا نا اس سے یہ لگتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ خوش طبعی میں یا مذاقاً اب جیسے کوئی ان نون پرسن آ گیا اب کیا ہے کہ اس کو غلط راستہ بتایا اب یہ آپس میں دوست ہیں سب ہنسیں گے پھر یا دیکھو اس کو میں نے کیسا چکما دیا اس کو کیسا غلط راستہ بتا دیا اب یہ گھومتا پھرے گا ڈھونڈتا پھرے گا اب اس بیچارے کی نہ جان نہ پہچان وہ بیچارہ پھنس گیا. یہ ظلم در ظلم ہے ظاہر کسی کو اس طرح یہ دھوکہ تو وہی نا غلط راستہ بتایا تو اور اب مزید اس کی پریشانی کو دیکھ کر مزید ہنسنا مذاق اڑانا یا اس طرح مطلب مل جل کر جوک کرنا تو یہ گناہ در گناہ در گناہ در گناہ گناہوں کا پھر مجموعہ بن رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. توبہ کرے اور اس کو جو تکلیف دی اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی. بندے کا حق تلف کیا ناحق ایذا دی اور ایذا مسلم یہ خود گناہ کا کام ہے. من آذا مسلمن حدیث پاک میں من آذا مسلمن فقد آذانی من آذانی فقد آذ اللہ. جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس نے مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا منے تکلیف جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ بچے بہت پریشان کرتے ہیں اور گھریلو مصروفیات بھی ہوتی ہیں. بچوں کے بابا بھی جاب پر ہوتے ہیں تو بچوں کو کس طرح ڈیل کیا جائے؟ بے جا سوال بہت کرتے ہیں غصہ بھی آنے لگتا ہے. رہنمائی فرمائیں. اسلامی بہن بچوں کا شوق بھی تو ہے کسی کو اٹھا کے دے دو. اور وہ جب معذوروں کا بچوں کا ہوا تھا تو روتے تھے کیا یہ معذور ہے بہت پریشانی ہے تو میں نے کہا آپ کسی کو دے دو گے دینے کے لیے تیار ہو؟ دیں گے تو نہیں میں سنبھالو پھر. اس طرح بچے میٹھے تو بہت لگتے ہیں. اب اگر یہ کچھ نہ کریں نہ شرارت کریں نہ سوال جواب کریں بالکل سیریس اور آپ کی طرح بالکل پروقار طریقے پر رہیں گے تو یار یہ بچہ ہے کہ بندہ ہے یا انسان یا جن یہ ہے کیا یہ کیوں مطلب بڑے آدمیوں کی طرح رہتا ہے. تو بچہ تو بچے کی طرح رہے گا نا تو وہ تھوڑا حساب کتاب تو کرے گا. اور یہی تو یعنی یہ بھی بچوں کی رونق میں شامل ہے. وہ پریشان کرتے ہیں جب پریشان کرتے تو لگتا ہے لکڑی کا لڈو ہے. یہ محاورہ ہے سمجھے کوئی لکڑی کا لڈو دیکھنے میں تو لڈو ہے نا خوبصورت ہے کھانے کا نہیں ہے. بعض بچے واقعی آزمائش تو بہت کرتے ہیں. اب میں کیا عرض کرتا ہوں کر سکوں صبر کریں. بچے بھی تو چاہیے تھے نا اور بچے چاہیے بھی کسی اٹھا کے دینے سے تو رہے. آپ چاہے لاکھ ستائے لاکھ تنگ کرے کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں ملے گا آپ کو بولے یار ستاتا بہت ہے چھوڑو دفاع کرو کسی کو دے دو اس کا شکل نہیں دیکھیں گے ہم جاؤ لے جاؤ اس کو. کوئی نہیں کرتا ایسا بھائی. تھوڑا لیٹ آئے گا مدرسے سے تو پریشان ہو جاتے ہیں ابھی تک آیا نہیں ہے. دیکھو تو صحیح ذرا کیا مسئلہ ہے ذرا قاری صاحب کو فون تو کرو کہ ابھی تک ہمارا بچہ گھر پہ نہیں پہنچا. کرتے ہیں نا اس طرح حالانکہ آ کر بھی اس نے تنگ ہی کرنا ہے. تو ہمارے بچوں کی رونقیں ہوتی ہیں. ان سے محبت کرنا سیکھیں ان سے تنگ نہ ہو دل تنگ نہ کریں اور ان کو محبت دیں پیار دیں. ان کے سوالات کے جوابات جہاں تک بن پڑے نا آپ دیں. تنگ بہت کرتے ہیں سمجھتا ہوں فالتو سوالات کرتے ہیں غصہ آ جاتا ہے خواہ مت لینے کے وہ پریشان کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جتنا ہو سکے یہ جو سوال جواب کرتا ہے نا بچہ سنا یہی ہے کہ یہ ذہین ہوتا ہے. اس کو ہرس ہوتی ہے علم کی یہ معلومات حاصل کرتا ہی رہتا ہے. یہ کیوں ادھر رکھا ہے اس کو یوں کیوں بولا آپ نے اس کو یوں اس کو کیوں دیا اس کو کیوں بلایا اس کو کیوں بولا یہ کپڑے یہاں نہیں رکھتے تو یہاں کیوں نہیں رکھا. تو اس طرح کے مطلب یہ کرتا ہی رہتا ہے سوالات. تو یہ نالج حاصل کرتا ہے. السوال مفتاح العلم. سوال علم کی چابی ہے. یہ محاورہ ہے سمجھے. تو یوں علم حاصل کرتا ہے معلومات حاصل کرتا ہے. اس کو ہو سکے تو
حرج نہ ہو تو دل جوئی کی نیت سے معلومات فراہم کرتے رہیں کہ بچے کی دل جوئی یعنی جنت میں ایک محل ہے، مکان ہے، دار الفرح، خوشی کا گھر، یہ اس کو ملے گا جو بچے کے دل میں خوشی داخل کرے. ابھی شرع میں یہ آتا کہ چاہے جانور کے بچے کے دل میں خوشی داخل کرے، بچہ جانور کا بھی خوش تو ہوتا ہے، جانور خوش بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، مہربان بھی ہوتا ہے، غصے میں بھی آتا ہے، جانور بھی یہ سب دندے کر رہا ہوتا ہے. ہماری طرح عقل نہیں ہوتی انسان کی طرح، لیکن یوں کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے. بعض جانوروں میں عقل بھی کچھ نہ کچھ زیادہ بھی ہوتی ہے، انسان جتنی نہ صحیح لیکن ہوتی ہے. انتقام لیتے ہیں، یہ بدلہ لیتے ہیں، یہ یاد رکھتے ہیں. جو پیار دے گا اس کے پاس جائیں گے، جو مارے گا اس کے پاس نہیں جائیں گے. اب یہ تو جو جانور پالتے ہیں، بکرے وغیرہ بلیاں پالتے ہیں، سب کو تجربہ ہوگا. اونٹ کا تو مشہور ہے کینا. اونٹ کا کینا مشہور ہے، ہاتھیوں کے مسائل ہیں، جانوروں کے بھی مسائل ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ان کے مزاج کے خلاف کر دے تو یہ چھوڑتے نہیں اس کو. موقع دیکھ کر حملہ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ بچہ ہوتا ہے، اس کو بچوں کا شوق بھی سب کو نہیں ہوتی. اولاد شادی ہوتے ہی بعض اوقات تو بس اولاد کا کوئی تعویذ دیتا، 6 مہینے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا، 9 مہینے ہوئے، 1 سال گزر گیا، بچہ نہیں ہو رہا. اب بچہ آئے گا تو پھر بولیں گے پریشان بہت کرتا ہے، حل بتاؤ اس کا. تو پہلے پوچھنا تھا جب تعویذ مانگ رہے تھے اس وقت کہ ایسا بچہ ہونا چاہیے جو ہم کو پریشان نہیں کرے، عافیت والا بچہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا بعض اوقات بچہ جو نا وہ ایسے سوالات کر دیتا ہے ایمانیت کے حوالے سے اور اللہ و رسول کے بارے میں، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ مسائل تو بچوں کے مسائل تو ذرا آپ بھی فیس کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. نہیں تو اس وقت کیا ہمیں سوالات کرتے جواب بن نہیں پڑتا. اس وقت کیا غصے میں آ جانا چاہیے یا اس کی سوچ کسی طرح ڈائیورٹ کر دینی چاہیے اس کو؟ عقل ماں باپ میں ہو نا جی. تو یہ اس کو بچا لیں گے، ورنہ گمراہی میں ڈال دیں گے. بچے سوالات کرتے ہیں، وہ ٹف سوالات کرتے ہیں بعض اوقات ایسے کہ میں سوال کی مثال دینا بھی نہیں چاہتا، ہمت نہیں ہوتی. ایسے ہی اللہ اور رسول کے بارے میں سوال کر دیتے ہیں. دوبارہ لے کے محبت سے، پیار سے اس کو مطلب کہ بیٹا یہ انشاءاللہ ہم آپ کو معلوم کر کے بتائیں گے، یا ہم کسی عالم سے پوچھیں گے. تو دارالفتاء اہل سنت تو ہے اپنے پاس، ہے نا، فون ملا کر یا کسی طرح مطمئن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر یہ گمراہ ہو جائے گا، خطرہ ہے. نہیں اس وقت اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس بات کا جواب دیا جائے گا نا تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گا اس کی عقل کتنی. اتنی نہیں ہوتی، یہ بھی ہوتا ہے. اب چونکہ بچہ بھول بھی جلدی جاتا ہے تو اس لیے جو نا وہ میرا تو تجربہ یہی رہے گا اس کو کسی اور طرف اس کو لے جایا جائے، اسے سوچ کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دی جائے. یہ بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، وہ 10 سال کا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، ہمارے سوالات وہ بھی اس طرح کے کرتا ہے. شاید ہمارے یہاں مسائل بہت زیادہ نہ ہوں، لیکن جب ملک سے باہر ہم جاتے ہیں نا اور بچے جن غیر مسلموں کی اسکولوں میں اور غیر مسلم بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ آ کر اپنے ماں باپ سے اسلام و دین کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، اس کا تجربہ مجھے یو کے میں بھی ہوا، یورپ میں بھی ہوا، آسٹریلیا میں بھی ہوا، نیوزی لینڈ میں بھی ہوا. وہاں بیٹھ کے جب باتیں کرتے ہیں تو اب یہاں پر یہ موضوع بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ وضاحت کریں کہ والدین کو بعض تو ایسی بنیادی باتیں ہوتی ہیں جن کا جواب والدین کو آنا چاہیے، یعنی بہت زیادہ گہری بات نہیں ہوتی بچوں کے تعلق سے، لیکن بچے نارمل بھی سوالات کر لیتے ہیں کہ ماں باپ کو وہ بھی نہیں آتے اور وہاں بھی ماں باپ ڈانٹ کر جھاڑ کر بٹھا دیتے ہیں، اور پھر بچہ کنفیوز ہونے کی صورت میں اللہ پاک رحم کرے کہاں کے کہاں نکل جانے کی صورت بن جاتی ہے. تو والدین کو بھی اس حوالے سے کسی حد تک معلومات کا ہونا، ایک تو اس کی امپورٹنس کیا، اور کیا یہاں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے اس کا مطالعہ اسپیشلی ماں باپ کے لیے اور خاص طور پہ جو ان ممالک میں بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین کے لیے کس قدر اہم ہے؟ بہت ضروری ہے کہ ان کو بھی معلومات ہو، والدین کو بھی. اور اب اس میں کیا میں تبصرہ کروں یار، اب کسی کو گٹر کے پانی میں ڈبکی دو اور بولو کہ کوئی ایسا نسخہ بھی سیکھ لو کہ مطلب اس کو نہ میل کچل لگے، نہ گندگی لگے، کپڑے بھی گندے نہ ہو، بدبو بھی نہیں آئے. تو اب یہ کہ ویسے جب ایک مسلمان کا بچہ کسی غیر مسلم کے حوالے، اور عام طور پہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں دیریت کی تعلیم ہے یا خدا کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے وغیرہ، جہاں جہاں ایسے ماحول ہیں، ہمارے یہاں بھی اس طرح کے کہیں کہیں ماحول ہوتے ہیں
تو اب ایسی اسکول میں ڈال لے کہ بھائی اب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے داخلے ایڈمیشن کی ترکیبیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں. سمجھے یہ حالت ہے ایسی جگہوں پر کہ جہاں بربادی منہ کھولے انتظار کرتے کہ ہاں تجھے برباد کروں اور میں تو جہنم کی طرف میرا رخ ہے تجھے بھی لے چلوں. تو ایسوں کو بھی سونپ دیتے ہیں نا ماں باپ. یہ ایسے ماں باپ کو پتہ ہی کیا ہوتا ہے شاید کہ دین ایمان کیا ہوتا ہے. جب ان کو پتہ ہوتا ہے احساس ہوتا تو ہرگز اپنی اولاد کو اس طرح اپنے ہاتھوں آگ میں نہ جھونکتے. حالات بہت خراب ہے, انٹرنیشنل پرابلم ہے. غیر مسلموں کی اکثریت کے جو ممالک ہیں اس میں زیادہ پرابلمز ہیں اس طرح کے. سر جو بھی آپ کے پاس کوئی غیر مسلم کا بچہ آئے گا مسلمان کی اسکول میں تو مسلمان ٹیچر ہوگا وہ چاہے گا کہ یار کسی طرح یہ بھی اس کے ماں باپ بھی اسلام میں آ جائیں. تو اسی طرح دوسرے بھی سوچتے ہوں گے کہ کسی طرح یہ اور اس کے ماں باپ جو ہیں یہ ہماری طرف آ جائیں. یہ ایسی حرص ہوتی کہ اس کا کوئی حل تو ہے نہیں. ہم تو مسلمان اگر حرص کرتا ہے تو ہم تو اس کو اپریشیٹ کریں گے. غیر مسلم اگر یہ حرص کرتا ہے ہم پسند تو یقیناً نہیں کریں گے. لیکن ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ یہ حرص ہوتی ہے یا ہوتی ہوگی بعضوں میں. تو اللہ پاک بس رحمت کی نظر فرمائے. ماں باپ کو بالکل علم حاصل کرنا چاہیے, اولاد کو بھی علم حاصل ہونا چاہیے, اور سب کو جو ماں باپ نہ ہوں ان کو بھی اپنے ایمان کے بارے میں معلومات, یہاں تک کفریہ کلمات کے بارے میں سیکھنا یہ تو واجب ہے. لکھا علماء نے کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سیکھنا یہ واجب ہے. تو پتہ چلے کہ کیا کفر ہے کیا ایمان ہے کیا سب تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یار. بالکل ایسی مطلب بے پر کی ہاں کرے ہوتے ہیں کہ بھی اللہ پاک کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں, کبھی نبیوں کے بارے میں, کبھی فرشتوں کے بارے میں کیا کیا کہہ دیتے ہیں, کبھی شیطان کے بارے میں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. بس شیطان پر ہمارے یوں ایمان تو یقیناً نہیں ہے کہ وہ تو کانا من الکافرین, وہ کافروں سے ہو گیا. لیکن شیطان کا وہ انکار کرے شیطان ہے ہی نہیں, کوئی وجود ہی نہیں شیطان کا, خالی بولتے ہیں لوگ شیطان ہے. کہاں شیطان؟ تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا. کیونکہ شیطان کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے اور جگہ جگہ پر ہے. قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. تو اب یہ کہ شیطان ہے تو پناہ مانگی نا تلاوت سے پہلے. تو اسی طرح مطلب قرآن میں انہو لکم عدو مبین, بے شک وہ یعنی شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا اسی طرح آدم علیہ السلام کے واقعے میں شیطان کی کتنی باتیں ہیں سمجھے, ہاں کئی آیتیں ہیں. تو اس طرح شیطان کا انکار بعض جہالت میں کر دیتے ہوں, لکھتے ہیں ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے بعض جگہ. نیکی کی قوت کا نام فرشتہ اور بدی کی قوت کا نام شیطان, اس طرح اپنی اپنی تعبیر ہیں. لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسو کوئی مان رہے ہوتے ہیں. تو استغفر اللہ. حالات بس آپ سے میں نے پتہ نہیں میں جو بول رہا ہوں کہیں میرے لیے کوئی دنیا میں مسائل کی جال تنگ نہ ہو رہی ہو. یہ کیا بولتا ہے مظہر, میں حق تو بولوں گا نا, کیا کروں, ورنہ تو ہے ظاہر. اللہ ایمان سلامت رکھے. جو ہم لوگ ساری دنیا میں انڈرسٹوڈ ہے کہ ہیں, کراچی میں رہتے بھی ہیں, اس وقت بھی اسکرین پر بھی ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہیں, دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے ذریعے بھی ہیں. ہم اسلام کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا, اسلام کے بارے میں کمزور بات بھی نہیں کر سکتے, سیدھی بات ہے. مطلب ہمارا اسلام, اور جس کو سمجھ نہیں آتی وہ ہمارے اسلام میں آ کر دیکھے, پھر اسلام کے سوا کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا انشاءاللہ. ابھی آپ سے میں نے سوال کیا اور مجھے یو کے سے میسیج آیا, بالکل آن دی اسپاٹ میسیج آیا جیسے آپ نے یہ موضوع سٹارٹ لیا کہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. مرحبا, جو ڈسکشنگ ہو رہی ہے ہماری سنت کے ساتھ پیرنٹس کی اور کی جو تربیت کے تعلق سے جو بات ہو رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور اس کا ایک ہی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا نا, میرا بھی جانا ہوتا ہے کہ جب تک کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے, دنیا بھر میں رہتے ہیں, کروڑوں مسلمان دنیا بھر میں آباد ہیں, اور وہ ہیں جو وہاں ان کی بورن ہی وہیں کے ہیں, یہاں سے وہاں نہیں گئے, وہاں سے یہاں نہیں گئے. لیکن ان کو علم کے تعلق سے جو ان کی کمزوری اس کو دور کرنے کے لیے مخطوط المدینہ دعوت اسلامی کی کتابیں وہ ہیں. ہمارا انگلش لٹریچر بہت ہے مخطوط المدینہ کا, یہ لے لیں. فنڈامنٹل آف اسلام یہ باقاعدہ بچوں کی کتابیں ہیں, وہ لے لیں. بیسک اسلام کی معلومات وہ لے لیں. بچوں کے جو ہمارے کارٹون ہیں اس کے انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ لے لیں.
اس کی عربی ٹرانسلیشن ہے وہ لے لیں. اگر آپ کوشش کریں اپنے بچوں کے لیے کچھ نالج گین کرنے کی اور ان کو نالج ڈیلیور کرنے کی, تو وی ہیو اے لاٹ آف ویڈیوز ان آور مدنی آور یوٹیوب چینل. اسلام فار ایور ہماری جو اپلیکیشن ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں. سو دیر از سو مینی آپشنس وی ہیو. اگر ہم اس کو لینا چاہیں تو پیرنٹس کو یقیناً اس پہ سیریس ہونا پڑے گا تاکہ وہ خود سیکھیں, تاکہ جب بچے ان سے کوئی سوال کریں تو وہ میکسیمم جواب دیں, اور جن کا جواب نہیں بن پاتا تو یقیناً آپ کو علماء سے رجوع کرنا پڑے گا اور رابطہ کرنا پڑے گا. جی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی, سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی سی جاجی ہے. آپ رضی اللہ عنہا کا نام فاطمہ ہے. اعلان نبوت سے 5 سال پہلے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بے شمار القابات ہیں, جیسے سیدہ, طیبہ, طاہرہ, زہرا اور بطول. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ میرا توتلا ہے, جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا چال ڈھال, شکل و صورت, رنگ روپ اور بات چیت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. آپ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ پکڑ کر ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے. پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خاتون جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, قربان جاؤں سیدہ خاتون جنت کے قدموں کی طول پر. ان کی شان سیرت مختصر اور بڑے دلچسپ انداز میں بچیوں نے ماشاء اللہ پیش کی. مرحبا, بڑی جامع سیرت انہوں نے بیان کی. الحمدللہ. خاتون جنت کے لفظی معنی جنت کی عورت. اصل عام عورتوں کو ہم خاتون خواتین بولتے ہیں, لیکن میں نے جو اندازہ لگایا ہے خاتون یعنی نیک عورت. جنرل عورتوں کو کہتے ہیں خاتون, لیکن اصل میں جو خاتون ہے یہ لفظ احترام کا ہے. تو وہ نیک عورت, احترام نیکوں کا ہوتا ہے. تاہم دوسروں خاتون خواتین کہیں تو حرج نہیں ہے, عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ نکتہ. اب یہ کہ یہ خاتون جنت میں جنت کی نیک عورت. اور چونکہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان شریف سے ابھی حدیث پاک کا بھی یہ ان بچیوں نے بھی بیان کیا نا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, تو یوں آپ خاتون جنت ہیں, سردار خاتونان جنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ سوال موصول ہوا ہے, سوال کر رہے ہیں گھر میں کوئی معاملہ چل رہا ہے اور گھر کے مختلف افراد کی الگ الگ رائے ہوتی ہے. اب ہم ایسا کیا کریں کسی ایک رائے پر متفقہ فیصلہ ہو جائے اور کوئی برا بھی نہ مانے؟
اس طرح کا ماحول بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اتنا بڑا جگرا چاہیے اس میں، کیا بات ہے. کیونکہ وہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو کہا درست ہے، تو میں نے بولا صحیح تو وہی ہے. تو یوں مطلب یہ جذبات اچھے نہیں ہوتے. جب مشاورت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سب کی رائے ایک جیسی نہیں ہوگی، کوئی ایک ہی رائے جو ہے سب پر فائق ہوگی، سب سے بڑھ کر ہوگی اور مانی جائے گی. اس لیے اس میں بس دل بڑا رکھنا چاہیے. کوئی بھی اس میں حصہ نہ ہو جو یہ کہہ کہ میں نے کہہ دیا نا بس وہ مان لیا جائے. میرا تجربہ ہے، میری عمر گزر گئی، میں نے نزلے میں بال سفید نہیں کیے، تجربات کی بھٹی میں میرے بال سفید ہوئے ہیں. طرح کے انہیں مطلب چاہے بوڑھا ہو، بعض اوقات چھوٹے جو ہوتے ہیں یہ بڑی عقل کی بات کر جاتے ہیں اور بوڑھوں کی رائے پر ان کا غلبہ ہوتا ہے. تو علم جو ہے نا، علم تونگری بدل است نہ بمال، بزرگی با عقل است نہ بسال. یعنی مالداری جو ہے مال سے نہیں ہے، دل سے ہے. دل کا مالدار ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے. بخیل کائے کا مالدار. اور بزرگی با عقل است، بزرگی بڑھاپے سے نہیں ہوتی کہ بھائی اس کی عمر زیادہ ہے اس لیے یہ بزرگی اس کو مل گئی، یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ بزرگی با عقل است، اصل بزرگی عقل میں. جب سے 100 آدمی ہیں اور ان پڑھ ہیں، غیر عالم ہے، ان پڑھ ہیں، اور ایک جوان ہے وہ عالم دین ہے، تو صرف بزرگ یہ ہے، یہ نہیں ہے. 99 جو ہے نا یہ بزرگ نہیں ہے، ان میں کوئی بھی عالم نہیں ہے. تو عالم بزرگ ہے اس لیے کہ اس میں علم ہے. اور علم کو آبزرو کرنے کے لیے، اپنے اندر لینے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. بغیر عقل کے نہیں آئے گا. تو یوں مطلب عالم جو ہوتا ہے نا، لوگ بولتے ہیں مولانا وہ کیا سمجھ پہ رہے، میں یقین کریں کہ عالم کو اگر قریب سے دیکھیں بہت ذہین ہوتا ہے. اچھا جو جتنا ذہین ہونا اتنا یہ اس کی علمیت زیادہ ہوگی. اچھا مفتی ذہین ترین ہوتا ہے. جیسے معاشرے میں بھی ہے کہ سائنس کالج ہوتی ہے یا میڈیکل کالج، سائنس کالج میں بھی میڈیکل کالج، اس میں سب کو داخلہ نہیں ملتا. اس کے مخصوص پرسنٹیج ہوتی ہے. وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو، آرٹس کا ہے، کامرس کا، تو اس کو نہیں ملے گا داخلہ. سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی پرسنٹیج اتنی ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں، تو اس کو پرسنٹیج اتنی ملی. اچھا اب ان میں بھی جو جتنا زیادہ ذہین ہوگا اتنا اچھا ڈاکٹر بن کے نکلے گا، اور جو کم ذہین ہوگا وہ اتنا اچھا ڈاکٹر بن کر نہیں نکلے گا. اور ڈاکٹر کو معاشرے میں لوگ سمجھتے کہ بہت سمجھدار، سلجھا ہوا شخصیت مانتے ہیں نا ڈاکٹر، لیکن عالم اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. اسی لیے تو اس میں علم دین کی لائن دی اس نے، قرآن و حدیث کی لائن لی، تفسیر و شرح حدیث کی لائن لی، اللہ کا راستہ چلنے کے لیے چلانے کے لیے لائن لی. تو یوں مطلب ایک میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو عالم سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، مفتی اس سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. ہر عالم جو ہے نا مفتی نہیں ہوتا، البتہ ہر مفتی عالم ضرور ہوتا ہے. سمجھے؟ عالم سمجھو اس کی پہلی سیڑھی ہے مفتی اس کی منزل ہے. اچھا مفتی میں پھر کیٹیگریز ہوتی ہیں، سینئر، جونیئر، کوئی کم ذہین، کوئی زیادہ ذہین، کوئی بہت زیادہ تفقہ جس کو حاصل ہوتا ہے، سمجھ، تفقہ مانے سمجھ، دین کی سمجھ زیادہ حاصل ہوتی ہے، اور فقہی گتھیاں یوں سلجھا لیتا ہے. اور کئی مفتی ہوتے ہیں بعض اوقات وہ سوچا نہیں پڑتا کہ یہ مسئلے کا کیا ہوگا. جیسے میرے مرشد غوث پاک کے دور یہ بہت ذہین تھے غوث پاک. تو ان کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا، سنا ہوگا بہت ساروں نے، کہ کسی نے کہہ دیا کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی اس طرح کی عبادت نہیں کر رہا ہوگا، ورنہ میری بیوی کو طلاق. اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، ادھر ادھر علماء اور مفتیوں کو استفتاء پیش کیے گئے. اب کوئی نماز پڑھوں گا تو نماز تو دنیا میں ہر کوئی نہ کوئی پڑھ ہی رہا ہوگا، درود شریف کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوگا، تلاوت کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا. ایسی عبادت کا حاصل ہے اس وقت روئے زمین پر، پوری دنیا کی زمین پر کوئی نہ کر رہا ہو. اب کوئی مفتی اس مسئلے کو
حل نہ کر سکا کہ بھئی طلاق تو ہو جائے گی، کوئی ایسی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. پھر میرے مرشد غوث پاک، مفتیوں کے بھی مرشد، مفتیوں کے مفتی، ان کی بارگاہ میں یہ سوال حاضر ہوا. تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، مطاف خالی کرا لو. کعبہ تو ایک ہی ہے نا دنیا میں، مطاف خالی کروا لو، یہ اکیلا طواف کرے تو اس وقت یہ عبادت پوری زمین پر کوئی نہیں کر رہا ہوگا. کیسا نکالا حل میرے مفتی نے، کیسا حل نکالا میرے مرشد میرے غوث پاک نے. تو یہ زیادہ ذہین تھے غوث پاک، ذہین نہ ہوتے تو پھر بات ہی نہ بنتی. ذہانت ان کے قدموں کو بس قدموں میں لوٹتی ہے، جن پر نظر ڈال لے وہ ذہین بن جائے. ایسے ذہین تھے الحمدللہ. تو یوں مطلب یہ کہ بزرگی بعقل است نہ بسال، عمر کے ساتھ ساتھ بزرگی نہیں آتی، عقل سے علم سے آتی ہے بزرگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہم انت الباسط، آج کا وظیفہ اللہم انت الباسط. جو بیماری میں مبتلا ہو وہ اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح پڑھے. ایک تسبیح جب کہا جاتا ہے اس کا مطلب 100 ہوتا ہے، 100 ٹائمز. تو ایک تسبیح پڑھے، 100 مرتبہ پڑھے، اول آخر 3 بار درود شریف. اللہم انت الباسط 100 بار اس طرح پڑھنا ہے کہ اول آخر 3 بار درود شریف. اور پھر دن میں یہ پڑھنا ہے، شام کو یہی الفاظ اللہم انت الباسط پڑھ کر پانی اور دوا پر دم کر کے استعمال کریں. انشاءاللہ الکریم بیماری دور ہوگی. کیسی بیماری ہو، اللہ پر نظر ہو، اس کی رحمت پر بھروسہ ہو تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان قریب یہ بنا کر لکھ کر، اگر یہ امت کے لیے احسان ہوگا. ایسے معاملات میں لوگ بہت دلچسپی رکھتے ہیں. بیچارے ہر دوسرا آدمی بیمار ہے، پریشان، گھر میں ماں بیمار، باپ بیمار، تو یہ سوچتے ہوں گے کیا بولا ایک دوسرے کو پوچھتے ہوں گے اور اپنی سمجھ کے مطابق یہ بتاتے ہوں گے. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزارہا معتکفین 1 ماہ کے اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دنیا بھر میں بھی الحمدللہ جو ہمیں اطلاع 126 مقامات پر معتکفین ہے، اور مدنی مذاکرہ کئی مقامات پر ہمیں اطلاع ہے کہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور عالمی مدنی مرکز میں الحمدللہ شعبہ محبت بڑھاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے فیضان مدینہ سیال کوٹ، جوہر ٹاؤن لاہور، فیضان مدینہ لیا حیدرآباد، فیضان مدینہ بدین سندھ، فیضان مدینہ G11 اسلام آباد، فیضان مدینہ سرگودا مظفر آباد کشمیر، فیضان مدینہ گلگت جو ہمیں اطلاع ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے بے شمار مقامات پر الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے. دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زوجائے مرتضیٰ سیدہ فاطمہ صالحہ پارسا سیدہ فاطمہ مطلقاً باحیا سیدہ فاطمہ سیدہ ظاہرہ سیدہ فاطمہ. آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ. آپ کے صدقے میں ہو پر عنایت فاطمہ. حق نے جو دی ہے تم کو عزت فاطمہ، حق تعالی نے جو دی ہے تم کو عزت فاطمہ. اور بھی اس میں عطا فرمائے برکت
برکت فاطمہ، اور بھی اس میں عطا فرمائے برکت فاطمہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، آپ کے صدقے میں ہو پر بھی رحمت فاطمہ، کون کر سکتا ہے تم جیسی عبادت فاطمہ، کون کر سکتا ہے تم جیسی عبادت فاطمہ، کاش اس کا ہو مجھے صدقہ عنایت فاطمہ، کاش اس کا ہو مجھے صدقہ عنایت فاطمہ، قابل رش آپ کی بے شک ہے قسمت فاطمہ، قابل رش آپ کی بے شک ہے قسمت فاطمہ، آپ ہیں بنت شہنشاہ رسالت فاطمہ، آپ ہیں بنت شہنشاہ رسالت، مرحبا زہرا بطول فاطمہ بنت رسول، مرحبا زہرا بطول فاطمہ بنت رسول، دو جہاں میں سرخ رو ہے تیری عطرت فاطمہ، دو جہاں میں سرخ رو ہے تیری عطرت فاطمہ، واسطہ حسنین کا کر میرے حق میں یہ دعا، واسطہ حسنین کا کر میرے حق میں یہ دعا، دے خدائی ماں پہ مجھ کو استقامت فاطمہ، دے خدائی ماں پہ مجھ کو استقامت فاطمہ، اے شہید کربلا کی پیاری پیاری والدہ، اے شہید کربلا کی پیاری پیاری والدہ، کر دعا پاؤں مدینے میں شہادت فاطمہ، کر دعا پاؤں مدینے میں شہادت فاطمہ، کر دعا پاؤں مدینے میں شہادت فاطمہ، مرحبا کیا شان ہے کیا مرتبہ ہے آپ کا، مرحبا کیا شان ہے کیا مرتبہ ہے آپ کا، عورتیں جنت کی ہے زیر سیادت فاطمہ، عورتیں جنت کی ہے زیر سیادت فاطمہ، کاش بن جائے بقیے
مزار قرب میں اس کے جہاں ہے تیری تربت فاطمہ ہائے بوڑھا ہو گیا پر میں سدھر پایا نہیں ہائے بوڑھا ہو گیا پر میں سدھر پایا نہیں بڑھ گئی ہے اور بھی اسی کی شدت فاطمہ بڑھ گئی ہے اور بھی اسی کی شدت فاطمہ ظاہریوں باطنی بیماریاں تار کی ظاہریوں باطنی بیماریاں تار کی دور ہو دلوا دو اپنے رب سے صحت فاطمہ دور ہو دلوا دو اپنے رب سے صحت فاطمہ ظاہریوں باطنی بیماریاں تار کی ظاہریوں باطنی بیماریاں تار کی دور ہو دلوا دو اپنے رب سے صحت فاطمہ دور ہو دلوا دو اپنے رب سے صحت فاطمہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زوجائے مرتضیٰ سیدہ فاطمہ سائمہ پارسہ سیدہ فاطمہ مطلقاً باغیا سیدہ فاطمہ سیدہ ظاہرہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ آپ کے صدقے میں ہو پر بھی رحمت فاطمہ شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت پر مکتبۃ المدینہ کا رسالہ فیضان فاطمۃ الزہرا 21 صفحات کا یہ رسالہ ہے اور 24 روپے میں آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں 3 رمضان المبارک یوم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے موقع پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیاز کا اہتمام کیا آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زہرا کا مطلب ہے کلی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی کلی تھی آپ کے جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لقب زہرا ہوا دختر مصطفیٰ زوجہ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ صالحہ پارسا سیدہ فاطمہ مطلقاً باغیا سیدہ فاطمہ آج 1446 ہجری کے رمضان مبارک کی تیسری رات ہے اور 3 رمضان کو شہزادی کونین جنت کی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا
کا یوم عرس ہے. اس سلسلے میں الحمدللہ ہم نے نیاز کی ترکیب کی ہے. آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا. یہ نیاز باکس بھی ہم نے یہاں رکھے ہیں، نیاز فاطمہ، یہ بھی انشاءاللہ آج تقسیم کیا جائے گا. یہ اس میں کچھ ڈرائی فروٹ ہے، چنے بھی ہیں، یہ انشاءاللہ ان کو دینے کی نیت ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں ہمارے پاس وہ تو ہزاروں معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی سے شرکت لائے ہوئے ہیں. ان میں 160 کا مجھے عدد ملا ہے کہ جو 12 ماہ کے لے آ گئے. ہے نا بڑی بات، ہے نا بڑی بات، قربانی ہے نا. تو نیت ہے کہ میں ان کو یہ نیاز پیش کروں. پہلے سیدوں کو 12 ماہ کے لیے جو آئے ہوئے، اس کے بعد دوسروں. شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین ہے. سو جگہ کا چین ہے، دو جگہ کا چین ہے، شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ ہم نے نیاز بانٹی ہے جو، تو یہ انہوں نے اس میں ڈالا نہیں ہے، وہ ڈالنا تھا، ڈالنا چاہیے. حوصلہ افزائی بھی کس کو دی؟ ہزاروں کو تو دے نہیں سکتے نا، ارے محدود باکس تھے. تو الحمدللہ اس وقت پورے ماہ رمضان کا اعتکاف جاری ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں، اور اس میں 160 کا فگر مجھے ملا ہے کہ 160 عاشقان رسول ایسے ہیں کہ جو اپنے اپنے شہروں سے، گھروں سے 12 ماہ کے سفر کے لیے، رائے خدا میں 12 ماہ کے سفر کے لیے یہاں پہنچ گئے ہیں. رمضان شریف کا یہ اعتکاف یہاں کریں گے، پھر 11 مہینے جائیں، ان کو مدنی مرکز بھیجے گا، وہاں تشریف لے جائیں گے اور اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، سنت عام کریں گے. تو ان کو الحمدللہ یہ تحائف پیش کرنے کی کوشش کی ہے. سب تک پہنچے نہیں ہے، پھر ٹائم کم تھا، جماعت عشاء کی کھانا کھانے کے بعد، اذان کے بعد وہ تھوڑے جو بھی بانٹ سکا میں نے بانٹ دیے. اور اب انشاءاللہ مزید ان کو ابھی باقی ہے. بی بی عائشہ، نیاز عائشہ 10 رمضان کو ان کی امی جان بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی امی جان بی بی خدیجہ الکبریٰ، اور 17 رمضان کو بی بی عائشہ، اور 21 رمضان کو مولا علی شیر خدا. ان کی نیازیں بھی انشاءاللہ بانٹنے کی ترکیب ہے. انشاءاللہ 160 تک یہ مجھے پہنچانا ہے یہ نیاز انشاءاللہ. بہت سارے آج تو وہ یاد، مطلب وہ دلا دوں میں بھول جاتا ہوں. آج 3 رمضان کو مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کا بھی یوم عرس ہے. وہ سب کے نیاز کا باکس بنانا اور یہ ہے آسان نہیں ہے. مطلب تو جو مشہور ہوتے ہیں نا ان کا، باقی اس سال سارے مسلمانوں کو ہو سکتا ہے، سب کا لکھنا مشکل ہوتا ہے. پھر مشہور بھی ہو نا، بی بی فاطمہ کو کون نہیں جانتا، مولا علی کو کون نہیں جانتا، بی بی عائشہ کو کون نہیں جانتا، بی بی خدیجہ الکبریٰ کو کون نہیں جانتا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو مہربانی کر کے یہ حصہ کہ یہ 12 ماہ میں نے شروع میں یہ تمید باندھی ہے کہ 12 ماہ والوں کو میں دوں گا. تو یہ ہماری دعوت اسلامی کا کام ہے. یہ جو مین پوائنٹ تھا یہ حذف ہو گیا. یہ خیر اس میں کہ ہم لوگ انشاءاللہ الحمدللہ جو دین کی خدمت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پیٹھ تھابڑیں تاکہ 12 سے 25 ماہ کر دیں. کوئی 25 ماہ سے وقف مدینہ میں زندگی دے دے، اور دے بھی دیتے ہیں الحمدللہ. ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. ان کو ہم بولیں گے یار یہ کیا نکل گیا ہے، وہ ہمارے یہاں ترکیب ہے، ماں باپ بال بچے اگر ہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو، سب اجازتیں لے کر خوشی خوشی آنا ہے. دل دکھا کر جھگڑے کر کے گھر میں نہیں آنا. آپ کا کام ہم کو نہیں چاہیے. ماں باپ راضی ہیں، آپ کو بھیج رہے ہیں، اجازت دی ہے تو آئیں. کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے خود اجازتیں لی ہیں
ایسا موقع ملا کہ مجھے 12 ماہ سفر کرنا ہے، ابو آپ سے محبت کرتے ہیں، اتاری ہے، فنا ہے، آپ ذرا آپ بولو گے تو میرا کام بن جائے. تو میں نے کی ہے ترکیبیں، فون کیا ہے، پہلے فون جو ہوتے تھے نا یہ کیے، صوتی پیغام دیے، تو ماشاءاللہ ایسا دیکھا ہے بعض اوقات ہاتھوں ہاتھ اجازت مل جاتی ہے، اچھا ٹھیک ہے بھلے جائے، بھلے سفر کریں. ایسا بھی ہوا ہے. تو ادھر اس کا موقع ملے کہ میں مطلب سفارش کروں، کبھی چٹھیاں لکھی ہے میں نے سفارش کی، تو یہ سب مل جل. میں اب ذرا سائڈ پہ پڑا ہوں، اب بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا ویسے، لیکن بھاگ دوڑ کروانے میں تو میرے کو ساتھ دینا چاہیے نا. اپنے جو بیچارے اسلامی بھائی رات دن لگے ہوئے کام کر رہے ہیں. آپ جب یہ بانٹ رہے تھے نا تو اس وقت آپ نے جب اعلان کیا تھا تو آپ لائیو تھے؟ لائیو تھا جی، کیونکہ ہمارا پروگرام جاری تھا مغرب کے بعد والا، تو اس وقت آپ لائیو تھے. تو اس وقت یہ ساری وضاحت جو آپ نے ابھی فرمائی نا 12 ماہ والوں کے لیے، یہ لائیو تو ہو گئی تھی لیکن یہ کلپ میں آنا رہ گئی ہے. آئی نو، ہاں لیکن ہاں مگر اس کو کلپ میں ڈالنا ہے. اس وقت جو ناظرین، اس وقت کے ناظرین میں فرق سوشل میڈیا پہ ہی جائے گا. اب یہ بالکل یعنی کہ جو مین چیز ہے وہ سائڈ ہو گئی نا. اب سب کو سمجھنا ہے کہ میں دعوت اسلامی والا ہوں. میری دعوت اسلامی کا نام، میری دعوت اسلامی کا کام کسی بھی، اگر مدنی گلدستے میں ہم نے بولا ہے، حاجی عمران نے بولا، کسی مبلغ نے بولا، اس کو مائنس مت کیا کرو یار. ہماری حکمتیں ہوتی ہیں یار. اس میں 12 ماہوانوں کی حوصلہ افزائی ہے. 160 سے انشاءاللہ 1600 ہو جائیں گے یار. آئیں گے کہ بھئی ہاں مدنی مرکز میں تو یوں ہوتا ہے، محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے الحمدللہ. تو یہ دین کا کام یوں بڑھے گا. مدنی چینل ہے، دعوت اسلامی ہے تو مدنی چینل ہے نا. یہ رونقیں جو ہیں جو اعتکاف کی، یہ مدنی چینل نے تھوڑی کی ہیں، دعوت اسلامی نے کی ہیں. ہمارے اسلامی بھائیوں نے ڈور ٹو ڈور جا کر، گھروں پہ جا کر اجازتیں دلوا کر، سور سے لڑا کر اسلامی بھائیوں کی ٹرین بھر کے یہاں پہنچے. تو کوئی ویسے پہنچے تو یہ دعوت اسلامی سے متاثر. دعوت اسلامی پہلے سے، مدنی چینل بعد میں بنا ہے الحمدللہ. مدنی چینل کا بھی بہت بڑا حصہ ہے دین کی خدمت میں. ایک بات بولتا ہوں میں، لیکن اصل دعوت اسلامی ہے جو پہلے سے چلی ہے. جب ہم چلے تھے اس وقت کوئی تصور نہیں تھا کہ یہ سب اور فیضان مدینہ اور یہ رونقیں، یہ باہر ہیں، کچھ ہوگا، کچھ بھی پتہ نہیں تھا. وہ آگے اللہ کا نام لے کر نکلے، اللہ پاک نے خود ہی راستے کھول دیے. وہ بولتا ہے کام کو کام سکھاتا ہے، محاورہ ہے. یہ کام ہوتا رہا، ایک سے ایک اسلامی بھائی ملتے رہے ماشاءاللہ، ایک سے ایک ذہن ملتے رہے، ایک سے ایک عقل مند لوگ ملتے رہے. علماء کی دعائیں، تعاون، علماء کا ساتھ بھی ہم کو ملتا رہا، مشائخ کا ساتھ ملتا رہا. ایک سے ایک پیر خانے ہمیں دعائیں دیتے تھے، بڑا مان دیتے تھے جب جاتا تھا. تو سارا سب جو جس کو دین کا درد ہو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ جو دعوت اسلامی کر رہی ہے نا بھائی، یہی کر رہی ہے. تو اس کی پیٹھ تھپکو تو یہ نوجوان یہ بھاگیں گے اور گھر پہنچائیں گے شیطان کو، مسجدیں بھر دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. ارے واہ بھائی واہ، جنید مبلغ بن گئے. واہ ماشاء اللہ، بارک اللہ. اللہ نظر بد سے بچائے. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. بے شک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. واہ بھائی واہ، حاجی اسد کی بھی کیا بات ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب علی محمد. نیاز فاطمہ جو نہیں کرتے وہ کریں، ہاں ضرور کریں. بی بی فاطمہ کے بہت احسان ہیں. ابھی بچیوں نے بتایا نا کہ بی بی فاطمہ مسلمانوں سے بہت محبت کرتی تھی، اپنے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتی تھی. سبحان اللہ. ضرور نیاز کیجئے. جو بھی گھر میں آپ پکاتے ہیں اسی پر نیاز کر لیں. ایک آدھ پڑوسی کو ڈش بھیج دیں یا بلا کے کھلا دیں، کچھ ایسا ترکیب بنائیں. کل کا دن آپ کے پاس ہے، کل گھر میں بزم افطار سجا لیں نیاز فاطمہ کی. یہ بھی ہو سکتا ہے روزہ دار کو افطار کرانا
ایک جنہیں روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب یہ انہیں کہ خالی پانی پلا دیا، کھجور کھلا دی، ہے نا مثلا، تو روزے دار جتنا ثواب ملے گا. اور پیٹ بھر کے کھلا دیا اس کو تو کہاں کے کہاں نکل گئے. غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا. جو اس میں یعنی جو ماہ رمضان میں روزے دار کو افطار کرائے، روزہ دار کو افطار کرائے، اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی. گردن اس کو بولتے ہیں، گردن آزاد کر دی جائے گی، اس کا مطلب یہ کہ پورا ہی آزاد کر دیا جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کم ہو. ہم نے یعنی صحابہ کرام ارشاد فرما رہے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جسے روزہ افطار کرائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما کھجور، جو خشک کھجور ہوتی ہے نا اس کو بولتے ہیں، ایک خرما یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے. اور جس نے روزہ دار کو بھر پیٹ کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. تو یوں مطلب پیٹ بھر کے کھلانے کا ثواب آپ نے سن لیا نا کہ اللہ پاک ان کو میرے حوض سے، تو حوض کوثر ہے نا، حوض کوثر سے پلائے گا، اور جو جامع کوثر ایک بار پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو یوں روزے دار کو افطار کرانا، پانی سے، بعض لوگ کھجوریں بانٹتے لوگوں میں، خاص کھجور بانٹتے کہ یار یہ کرے گا اس سے افطار، سموسے سے نہیں کرے گا، کباب سے بھی نہیں کرے گا. یہ مسلمانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کھجور سے سنت ہے، یہ کھجور ہی دیتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے یہ روزہ دار کے ہاتھ میں دیتے ہیں. بڑی پیاری ادا ہے یہ بھی یار، حرص ہے کہ بس میرا رب کسی طرح راضی ہو جائے، یہ روزہ میری کھجور سے کھول لے. وہ اچھی بات ہے ظاہر. تو اس طرح روزہ کھلوا لیا، پانی کا گھونٹ پلا دیا، دودھ پلا دیا. خرما، یہ خرمے کو خشک کھجور شاید وہ چھوارا مشہور ہے، تو چھوارے کو خرما بھی بولتے ہیں. تو انشاءاللہ روزہ دار کو خوب روزے، اور کل انشاءاللہ خوب روزے کھلیں گے مسلمانوں کے. بی بی فاطمہ کی نیت سے. بھلے آپ کھجوریں گھروں میں بیچتے، مسجدوں میں لوگ بہت بیچتے ہیں، کباب سموسے سب کچھ بیچتے ہیں. آپ یار میں مطلب ان پر رحم آتا ہے، مجھے پتہ ہے ایسے غریب گھرانے ہوتے ہیں کہ نہیں مطلب اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، نہیں خرید سکتے، پیسے نہیں ہوتے اتنے. تو ان کو بھر کے پہنچاؤ یار گھروں میں. کوئی تاک کر آپ کے محلے میں کون سا غریب گھرانہ ہے، کون سا سیدوں کا گھرانہ ہے، کون سا عالم دین کا گھرانہ ہے، یہ دیکھ لیں آپ. پھر کل نیاز کی نیت سے ان کے گھروں میں پہنچا دیں. کھجوریں، پھل فروٹ یا جو بھی کھانے کی نعمتیں ہوتی ہیں ان کو پہنچائیں یار. آپ کو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا آپ کا. ہاں، بی بی فاطمہ کے ایصال ثواب کے لیے کریں گے تو ان کے بابا جان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی شفاعت سے محروم نہیں کریں گے. ہاں انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. تو میرے بچے کو پیار کرے گا تو مجھے اچھا تو لگے گا نا. تو ان کی شہزادی سے کوئی محبت کرے، ان کو ایصال ثواب کرے تو ان کو کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ بہت خوش ہوں گے انشاءاللہ. ان کی خوشی میں ہی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو کل نیاز کرنی ہے، نیاز فاطمہ انشاءاللہ. دام سے شیطان سر دیواروں سے مارے گا. کوئی کولے گا یہ ہے تو یوں ہے، تو کہاں سے ثابت ہے، وہاں سے ثابت ہے. کس کتاب میں لکھا ہے؟ محبت کی کتاب میں لکھا ہے، پڑھی آپ نے؟ عشق اہل بیت کی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. تو ہنسی تو منڈ والے ہیں. تو ایصال ثواب ویسے یہ تو میں نے ویسے محبت کی باتیں کی. ایصال ثواب کی اصل موجود ہے، حدیث کافی ہے، اس میں ثواب پہنچتا ہے. نماز جنازہ پڑھی ہے کبھی؟ نماز جنازہ پڑھی ہے نا، تو بولتے ہیں نا کہ واسطے ثواب اس میت کے
نیت پہ بولتے ہی نا. تو نماز جنازہ کس کے لیے؟ نماز تو اللہ ہی کے لیے، لیکن یہ میت واسطے حاضر میت کے کہ اس کو اس کا ثواب پہنچے، یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں. پھر دعا کرتے ہیں مغفرت کی. مغفرت کی دعا کیا ہے؟ یہ ثواب تو ہے یار، ایصال ثواب تو ہے کہ ہم نے اس کو مغفرت کی دعا کی، میت کو فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا نا. یہ فائدہ پہنچا، یہی تو ایصال ثواب ہوا. اور ایصال ثواب کس کو بولتے ہیں؟ کوئی ٹوکرے بھر کے یا بوریاں بھر کے تھوڑی دی جاتی. تو اس لیے وہ بالکل گھبرائے نہیں، وہ ایصال ثواب ہر مسلمان کر رہا ہے. وہ تو جو نہیں کرتے ان کو ہم بچپن میں بولتے تھے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. مطلب مسلمان کرتے ہیں یار ایصال ثواب دھوم سے کرتے ہیں. کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا. ماں فوت ہو گئی، تیجا کرتے ہیں نا. کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں کیا ہو گیا یار؟ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، وہ پپڑیاں یا بادام یا تسبیحاں بچھا دیتے ہیں، وہ درود پاک پڑھتے ہیں، کلمہ پاک کا ورد کرتے ہیں، وہ ایصال ثواب کرتے ہیں. اس میں کیا تکلیف ہے یار؟ ایسے نہیں کرو یار، آپ بھی کیا کرو، مدینہ ہو جائے گا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ایصال ثواب روز کیا کرو، اللہ توفیق دے دو. اپنے مرحوموں کو، دادا کو، نانی کو لوگ کرتے ہیں. وہ مسلمانوں میں یہ بالکل رائج ہے، بالکل پتھر کی لکیر کی طرح مسلمانوں کا دستور ہے کہ ایصال ثواب کرتے ہیں. حدیثوں میں ہے کہ جب صحابہ کرام میں سے کسی کا ان کا انتقال ہو جاتا نا تو 7 دن تک، کتنے دن؟ 7 days. حدیثوں میں یہ 7 دن تک اس کی طرف سے کھانا کھلاتے تھے کہ اس کو ثواب پہنچے کھانے کا. مسلسل انتقال کے بعد 7 دن تک. چلو ہم تیسرا دن 10واں دن جو بھی کرتے ہیں وہ بھی شریعت میں منع نہیں ہے. اور 7 دن ہم کریں تو بھی صحابہ کی پیروی میں. اگر کسی کا انتقال ہو جائے 7 دن تک غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے ثواب کے لیے، تو اچھی بات ہے، اچھا ہی ہے نا، نیک کام ہے، کرنا چاہیے. میت کو سب اب آپ کی دولت سے، آپ کے پلاٹ سے، آپ کے پلازے سے نو انٹرسٹ. اس کو ایصال ثواب چاہیے آپ کا. آپ درود شریف پڑھو، اس کو دے دو، اس کی عید ہو جائے گی. ضرور کل نیاز فاطمہ کرنی ہے. میری تو بڑی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا، ایک بہن کا نام زہرا تھا، جن کا ابھی پچھلے دنوں تھوڑا عرصہ ہوا ہے. دونوں بہنیں وقتاً فوقتاً فوت ہوئی. ایک جب بہت زیادہ گرمی چلی تھی اور اموات ہوئی تھی، روزے تو رکھتی تھیں وہ، اب وہ بیچاری بس اس میں تشریف لے گئی. دوسری حاجی رضا شاید بتا رہے کورونا کی علامات تھیں ان میں، ان دنوں کورونا بھی آگے پیچھے گھوم رہا تھا، ان میں وفات ہو گئی. اللہ غنی کا رحمت فرمائے، بے حساب مغفرت کرے. دعا فرمائیے. فاطمہ زہرا ان سے بڑی تھی، ان کا نام تھا ختیجہ، جو کہ بی فاطمہ کی امی جان. ہم لوگ پرانے اہل بیت کے ماننے والے، شروع سے ہمارے سیدوں کا ادب، اہل بیت کا ادب، حسنین کریمین کا ادب، بی بی فاطمہ اور یہ صحابہ و اہل بیت سب کا ادب ہے ہمارے یہاں. ہم لوگ تو ہیں سنی، جدی پشتی سنی ہم لوگ الحمدللہ. اور مذہب مہذب اہل سنت، اہل سنت یہ مہذب مذہب ہے، با ادب مذہب ہے. کسی ولی کو، کسی سید کو، کسی آل رسول کو، کسی صحابی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا. جو تنقید کا نشانہ بناتا ہے وہ مذہب مہذب سے خارج ہے. کوئی واسطہ نہیں. بولتا ہے تو کیا بولنے دو، اس سے بولنے سے ہوتا ہے نہیں. وہ سنی وہی سب صحابہ کو مانے، سب اہل بیت کو مانے، سب اولیاء کرام کو مانے، جن کی ولایتیں مسلم ہیں تو ماننے، نخرے نہ کرے کہ اس میں یوں اس میں ہوں. نہیں، اسی منن والے سوچن والے ہے ہی نہیں الحمدللہ. بس ایسے بن جانا آپ کو، جو میں نے عرض کیا، یہ گرے سے باندھ لو گے کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے. نہ کبھی خود ایسا کرنا ہے، نہ ایسا کرنے والے کے پلے بندھنا ہے، نہ اس کا بیان سننا ہے، نہ اس کے قریب جانا ہے، ورنہ ایمان چلا گیا خدا نخواستہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کیونکہ یہ چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں، بندے کو سمجھ میں آ جاتی ہے. یار یہ کیوں بول رہا ہے، تو آیتیں بھی پڑھ رہا ہے، حدیثیں بھی سنا رہا ہے. تو یہ آیتیں اور حدیث قادیانی بھی پڑھتے ہوتے ہیں یار. ہم تھوڑی ان کو اللہ کے پیارے نبی کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیں گے. تو جو ہم نے علماء اہل سنت سے سیکھا وہ حق ہے، مہذب با ادب مذہب. الحمدللہ ادب ادب ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें नियाज़ फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरग़ीब मिली, तो नियत कर लें इंशाअल्लाह उल करीम हम भी नियाज़ फ़ातिमा करेंगे। अभी जो स्क्रीन पर नंबर दिखाया जाएगा तो आप अपने मनाजिर इस नंबर पर भेज सकते हैं इंशाअल्लाह। तो ये जो हम फ़र्ज़ रोज़ा रखते हैं, क्या इसका भी इसाले सवाब कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर जो हम फ़र्ज़ रोज़ा रख रहे हैं, अब कल 3 रमज़ान का रोज़ा तो रखना ही रखना है, कि नियत कर सकते हैं कि ये जो हम रोज़ा रख रहे हैं इसका सवाब हम खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इसाल करेंगे? अगर फ़र्ज़ की नियत है अपनी, फिर सवाब पहुँचे तो नमाज़ों को भी इसाले सवाब हो सकता है, फ़र्ज़ नमाज़ों का सबका हो सकता है, हज का भी हो सकता है। बिल्कुल कर लें, मैं भी कर लेता हूँ इंशाअल्लाह। ज़िंदगी भर के रोज़े नमाज़ें आमाल बीबी फ़ातिमा के बाबा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र ये कबूल कर लेंगे तो फिर ये कबूलियत पा लेंगे अमल, फिर बीबी फ़ातिमा की नज़र सारे उम्मत को इसाले सवाब करता हूँ मैं। क्या मतलब, इससे देने से बढ़ता है, घटता नहीं। हम इसाले सवाब करते हैं, हमारा बढ़ जाता है। तो इसमें बुखल करना भी नहीं चाहिए कि इसको इसाले सवाब करूँ और उसके बाप को क्यों करूँ, ये तो मेरा दोस्त नहीं है। सब मुसलमानों को इसाले सवाब, जो मेरा दोस्त नहीं है उसको पहले इसाले सवाब देने में। मतलब अब पैसे देने में आदमी कंजूसी करता है, सवाब देने में क्या कंजूसी कर दी थी? अपने पल्ले से जाता नहीं हो कि बढ़ता ही है। तो जी हाँ, अगर जैसे कि एक दुरूद शरीफ पढ़ा मैंने सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, जितने भी इस वक्त आलमी मदीनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मदनी मुज़ाकरे में हाजिर हैं उनको, और जितने नाज़रीन मुसलमान हैं उनको ये दुरूद शरीफ जो मैंने पढ़ा उसका इसाले सवाब करता हूँ। ये वाकई मैंने इसाले सवाब नियत से किया। मेरा गया कुछ, मेरा कुछ नहीं गया, मुझे मिला। कितना मिला पता है? अब बिल फर्ज इस वक्त आप लोग सब मिलकर, आज तीसरी रमज़ान है, 3000 आप हों, और चलो नाजरीन भी 3000 हों बिल फर्ज इस वक्त, तो डबल 3000 हो गए। तो मुझे एक दुरूद शरीफ मैंने पढ़ा ना, इसका सवाब मिला, और इसाले सवाब की वजह से मजीद डबल 3000 यानी 6000 दुरूद शरीफ का सवाब मिल गया। तो यूँ इसाले सवाब से यूँ सवाब बढ़ता है। तो किए जाओ इसाले सवाब, पीछे मत हटो यार। आप जेब में हाथ डालने में इस पे भी नहीं हटो यार। कल कम से कम 3 बॉक्स न्याज के तो बांट दो यार, बॉक्स, पैकेट, मिठाई, जो भी आपको समझ में आए, कोई 3 पैकेट कम से कम। अच्छा 103 बांटना चाहते हैं, जितना शहद डालेंगे मीठा होगा। अच्छा 300 बांटेंगे, अल्लाह और बरकत दे आपको। तो ये इसमें मतलब जितना देंगे बढ़ेगा। बीबी फातिमा हमारे नियाज की सालिसों की इंतज़ार नहीं करती हैं, उनको कमी नहीं है, हमें कमी है पूरी करनी है अपनी कमी। इनकी नज़र करम होगी, हमारी कमी पूरी नहीं, ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। इनके कदमों में इंशाअल्लाह मौज हो जाएगी इंशाअल्लाह, दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह। जन्नती 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 जन्नती। बीबी फातिमा सहाबिया भी है, सुभान अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रमजान शरीफ में क्या क्या है? रोजा, तरावी, एतिकाफ, लैलतुल क़द्र, फिर शहर और अफ्तार को हम कैसे भूल सकते हैं। और रमजान शरीफ के अपने बहुत से फजाइल हैं, जैसे पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का। लेकिन इन सब चीज़ों के सिर्फ नाम याद कर लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इनको दुरुस्त तौर पर अदा करने के लिए इन सब के अहकामात और आदाब का जानना भी बहुत ज़रूरी है। हम सब की इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मकतबतुल मदीना पेश कर रहा है फैज़ान रमज़ान किताब, जो एक मुकम्मल पैकेज है। इसमें रमज़ान शरीफ से मुताल्लिक इबादत जैसे रोज़ा, तरावी और एतिकाफ वगैरह के अहकामात और आदाब तरतीब के साथ
بہت اچھے انداز میں موجود ہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کتاب میں آپ الوداع، ماہ رمضان اور عید سے متعلق احکامات بھی جان سکیں گے۔ ابھی حاصل کیجئے اور رمضان کو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیے۔ گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے آج ہی رابطہ فرمائیں۔ مکتبۃ المدینہ۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سنت، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کے گھر فلٹر شدہ پانی کے کین فراہم کیے جا سکتے ہیں؟ جیسے کوئی شخص مقرر کر لے کہ وہ ہر ہفتے 3 دن پانی کا کین اس گھر تک پہنچائے اور اس پانی کا مالک اس گھر کے کسی مستحق فرد کو بنا دیا جائے، تو کیا اس طرح زکوٰۃ دینا درست ہوگا؟ میرا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا۔ میں یہی کہنا تھا میں نے کہ اگر وہ حقدار ہیں تو پانی اگر اس کی قیمت بنتی ہے تو قیمت مال متقوم بولتے ہیں، وہ مال جس کی قیمت بنتی ہے تو زکوٰۃ مال کی دی جاتی ہے، سمجھے؟ تو اگر وہ پانی اس کی واقعی فلٹر ہو گیا قیمت بنتی ہے، یا منرل واٹر دیا قیمت بنتی ہے اس کی، تو اگر قیمت بنتی ہو، خالی پانی نل سے نکال کے یہ بھر کے دے دیا، نل سے بھر کے زکوٰۃ کی نیت ہو تو یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مفت پانی اس کو بھی میسر ہے، اس کی قیمت تو میں نے منرل واٹر کی بوٹل لی، یہ بکتا ہے، یہ مال ہے، یہ زکوٰۃ میں دوں گا تو پھر حقدار کو تو یہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوگا۔ تو اسی طرح اگر فلٹر کے پانی کی قیمت بنتی ہو، تو مجھے کنفرم نہیں پتا اس کا، اگر قیمت بنتی بکتا نہیں ہے یہ فلٹر کا پانی ویسے بکتا ہے اصل میں، یہاں بہت گھروں میں لگتے ہیں الگ سے بکتے بھی ہیں۔ اچھا، اس میں یہاں تھوڑا سا پرابلم یہ آئے گا کہ اصل میں یہ انہوں نے کہا کہ ہر ہفتے 3 بوتلیں، تو یہ عام طور پہ جو 19 لیٹر کی بوتل ہوتی ہے بڑی، تو اس میں بوتل جو ہوتی ہے وہ ملک میں نہیں آتی، اس کی ڈپازٹ جمع کروایا جاتا ہے اور وہ بوتل واپس کی جاتی ہے۔ تو اب جو ادائیگی ہوگی وہ اتنی ہی قیمت کی ہوگی جتنا پانی اس کی ملک کے اندر آئے گا، تو اس کو حساب میں دیکھنا ہوگا، اس حساب سے ان کو۔ جہاں اس پانی کی قیمت بنتی ہے، جہاں بنتی ہے، ہر جگہ بنتی ہوئی بھی ضروری نہیں ہے۔ اور میرے لیے نئی بات ہے کہ فلٹر پانی بکتا ہے، فلٹر تو ہم گھروں میں لگتے ہیں، بکتے بھی ہیں ماشاء اللہ۔ ہاں یہ تو منرل واٹر اور چیز ہے، فلٹر واٹر اچھا ماشاء اللہ۔ چلو مدینہ تو پھر یہ کہ وہ اگر بوتل واپس لے رہے ہیں تو بوتل زکوٰۃ کی نہیں ہے، اندر جو پانی ہے صرف وہ زکوٰۃ کا ہے، اور اگر بوتل دے دی اس کو تو بوتل کی تو قیمت بنتی ہے، تو بوتل کی قیمت بھی زکوٰۃ میں شامل رہے گی۔ تو یوں مطلب یہ زکوٰۃ حقدار کو دیں گے یہ پانی تو ادا ہو جائے گی زکوٰۃ۔ امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ آج کل بچت بازار لگائے جاتے ہیں، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے بچت بازار لگایا جا سکتا ہے تاکہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ بغیر جھجک اپنی ضرورت کی چیزیں سستے داموں خرید سکیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اصل زکوٰۃ میں یہ کہ مالک بنانا ہوتا ہے حقدار کو، یہاں تک کہ زکوٰۃ کا کھانا کسی حقدار کو دیا کہ یہ کھا لو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، دے دیا، اب کھائے، لے جائے، کھلا دے، بیچ ڈالے، اس کو مالک کرنا پڑے گا، یہ اس کا جو چاہے اس کو کرے تو زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ بچت بازار کے سستا بیچا اور یہ مکان دیا کرائے میں زکوٰۃ کاٹ لی، اس طرح نہیں ہوتی زکوٰۃ۔ یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم۔ پیارے امیر اہل سنت، اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت میں شاد و آباد رکھے، آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے متعلق ہم نے بارہا سنا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دیجئے، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عصا کا استعمال فرمایا؟ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس شعر میں گروہ کا سہارا عصائے محمد سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عصا رکھا۔ صلی عصا میں سب لوگ سمجھتے نہیں ہوں لیکن دکھایا نا تو سمجھ میں اسٹیک، واکنگ اسٹیک ہے نا، تو وہ جس لکڑی کو لے کے چلتے، تو یہ عصا مانے مطلقاً تو وہی کہ لکڑی، ڈنڈی، تو عام طور پہ یہ ہاتھ میں رکھنے کے اس کو عصا بولتے ہیں، جیسے واکنگ اسٹک میں نے عرض کیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے عصا استعمال کرنا، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ عصائے کلیم از دہائے غضب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈالتے تو وہ خوفناک اژدہا، بہت بڑا سانپ بن جاتا۔ یہ معجزہ ان کو عطا ہوا۔ اژدہائے غضب، خوفناک خطرناک سانپ کہ جو دوسرے سانپوں کو کھا گیا۔ جادوگروں کے سارے سانپ نکل گیا تھا، 70,000 جادوگر تھے، سب کی رسیاں سب نے ڈالی تھی، سب کو نگل گیا۔ تو ان کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ یہ الزام ڈالا گیا تھا پھر ان کی طرف سے، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ ہے۔ اور یہ صاحب جو ہیں یہ جادوگر نعوذ باللہ نہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اور 70 کے 70,000 جو تھے سجدے میں گر گئے۔ قرآن کریم کا یہ واقعہ ہے، سب مسلمان ہوئے، یعنی ایمان لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ تو یوں یہ سارے معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے، الحمدللہ۔ تو یہ عصائے کلیم جو تھا وہ اس طرح کا تھا کہ بہت بڑا سانپ زمین پر ڈالنے سے بن جاتا، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک عصا ہے، عصائے گیروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ گرتوں کو سہارا دیتا ہے، گرتوں کو گرنے نہیں دیتا، گرتوں کو تھام لیتا ہے۔ تو یوں دونوں عصا کا ذکر خیر اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اپنے شعر میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ عورت اپنے چہرے کے بال صاف کر سکتی ہے، اس کی رہنمائی فرما دے۔ اگر عورت کو داڑھی نکل آ جاتی ہے بعض اوقات تو مستحب ہے کہ یہ صاف کر دے۔ مرد کی طرح داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے اس کو، اور شوہر اگر کہے کہ اس کو صاف کرو، اب تو واجب ہو جائے گا کہ یہ عورت اس کو صاف کرے داڑھی کو۔ صلو علی الحبیب۔ چہرے پر مونچھیں وغیرہ آ جائیں تو چلیں صاف کر لیا، اب اگر چہرے کے بالوں سے مراد یہ آئی برو ہو تو پھر کیا حکم ہوگا؟ ہاں، آئی برو کو صاف نہیں کر سکتی۔ چہرے پر جیسے بال ادھر ادھر سے پھوٹ گئے، نکل آئے، داڑھی کا کہیں کہیں سے نکل آئے، بس وہ یہاں بھی داڑھی آ جاتی ہے عورت کی کبھی کبھی لاکھوں میں، تو یہ سب چہرے کے صاف کر لے، آئی برو کو نہ چھیڑے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اور آئی برو ایسے نہیں کہ بال چہرے پہ آ گئے، تو ہوتے ہی ہیں سب کے، مرد عورت سبھی کے ہوتے ہیں، نہ اس کو چہرے کے بال عام بول چال میں بولتے بھی نہیں ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ رمضان 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 رمضان، پیارا پیارا رمضان، میٹھا میٹھا رمضان، ماہ قرآن رمضان، ماہ غفران رمضان، رمضان
से प्यार है, रमजान से करार है, रमजान से करार है, रमजान से करार है, रमजान से करार है। हर लहज़ा पुरबहार है, हर लहज़ा पुरबहार है, हर लहज़ा पुरबहार है, रमजान से करार 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 है। बेचैन सीना मुंतज़िर, आंखें तपाक दिल, बेचैन सीना मुंतज़िर, आंखें तपाक दिल, हर उज़्व बेक़रार है, हर उज़्व बेक़रार है, हर उज़्व बेक़रार है, रमजान से करार 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 है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है माह रमजान की। जवाब दीजिए, तरावी की कितनी रकातें अदा करना सुन्नत है? इस्लामी भाइयों, सभी की 20 रकात है। जवाब दुरुस्त है। रमजान करीम में नफल का सवाब किसके बराबर कर दिया जाता है? फर्ज के बराबर। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, देखो कितना नपातुला इन्होंने जवाब दिया। भाई इसी तरह जवाब देना चाहिए। अब इसमें जवाब लिखा नफल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। इतना पूरी इबारत की जरूरत नहीं होती, सवाल में आ गई ना, फर्ज के बराबर। खैरुल कलाम मा क़ल्ला व दल्ला, बेहतर कलाम हो जो कलील यानी मुख्तसर और पुरदलील हो, दलील के साथ। कुरान करीम की सबसे पहली नाजिल होने वाली वही कौन सी थी? सूरह अलग की शुरू की 5 आयतें। जवाब दुरुस्त है। कुरान करीम को कातिबीन वही यानी वही लिखने वालों में सबसे ज्यादा किस सहाबी ने लिखा है? हजरत सैयदना मीर मुआविया रज़ी अल्लाह। जवाब दुरुस्त नहीं है। मकबूले खासो आम गए दुनिया में 400, मकबूले खासो आम गए दुनिया में 400, मकबूले खासो आम गए दुनिया में 400। अब हाथ उठे थे कहीं, हाथ में समझ गया था ये जवाब क्या होगा इनका अंदाजा तो, लेकिन अब समझ में आ रहा कोई जवाब है इसका जो मुश्किल है। मदनी मुज़ाकरा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब बोलते रहो जिक्र खैर सहाबा किराम का। चलो जल्दी जल्दी दूसरों को देते रहो, कोई तो दुरुस्त बोल देगा। अबू हुरैरा की मर्जी वाले हैं, जिसका नाम ले ले। सवाल है बड़ा मुश्किल है। ये अगली सब वाले लगते हैं कि शायद जवाब दे दें जो हाथ उठा रहे हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। बच्चों की बारी है। प्यारे बच्चों जो जाग रहे हो फैज़ान मदीना में, अब आपकी बारी है। कुरान करीम में कितने पारे हैं? सोच समझ के जवाब देने का है। 30।
جواب درست ہے. سنت کا لیے فیضان دیکھیے. قرآن کریم میں سورتیں کتنی ہیں؟ 114. جواب درست ہے. ماشاءاللہ بٹو معاف ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد اسماعیل ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جب گھر میں پریشانی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بکرا کاٹ کے خون بہایا جائے. کیا یہ شریعتاً درست ہے؟ اس کے بارے میں اصلاح فرمائیں. سر وہ صدقہ دینا تو ظاہر ہے کہ پریشانی دور کرتا ہے، بیماری دور کرتا ہے. حدیث پاک میں اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، تو کوئی حرج نہیں ہے. خون بہانا شرط نہیں ہے. ہاں جان کا صدقہ جان سے یہ بہتر ہے کہ اگر کوئی جیسے بیمار ہو گیا ہے اور اس کی یا تو جان خطرے میں، کوئی جان کی تکلیف ہے، اس کے لیے ذبح کر کے بکرا یا مرغی اس کا گوشت غریبوں کو دے دیا، تو یہ یوں خون بہانا. ورنہ پریشانیوں کے لیے زندہ بھی دے سکتے ہیں، کاٹ کے بھی بانٹ سکتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے سب سے یہی ہے، اور نفل صدقہ ہی ہے. سید کو بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے رضوان سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی حافظ صاحب گھر میں تنہا تراویح میں ختم قرآن کریں تو ان کا تراویح میں ختم قرآن کی سنت پر عمل ہو جائے گا، یا اس کے لیے باجماعت تراویح میں قرآن پڑھنا سننا ضروری ہے؟ اگر دوسرے لوگ جماعت کر رہے ہیں تو وہ جو سنت کفایہ ہے وہ تو ادا ہو گئی. اب یہ خود الگ سے جو پڑھ رہے ہیں تراویح اپنی قرآن کریم ختم کر رہے ہیں، مدینہ بالکل اس کو بھی قرآن کریم ختم کرے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر ہو، مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، الحمدللہ الکریم رمضان شریف کا بہترین فیچر رمضان سیکشن لانچ کر دیا گیا ہے۔ اس بہترین فیچر کی مدد سے آل ان ون رمضان سولوشنز حاصل کر سکتے ہیں، جس میں شامل سحر و افطار کی ٹائمنگز، تلاوت قرآن مجید کے لیے قرآن سیکشن اور پلان کرنے کے لیے ختم قرآن سیکشن، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث سیکشن، ذکر و اذکار کے لیے تسبیح کاؤنٹر، قضا نماز کا حساب رکھنے کے لیے قضا نماز فیچر اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ اس سیکشن میں مزید ایک اور شاندار اضافہ، نماز اور سحر و افطار کے اوقات شیئر کرنے کے لیے شیئر کارڈ بھی شامل کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس فیچر کو استعمال کرنے کا مختصر طریقہ۔ سب سے پہلے پریئر ٹائمز ایپ اوپن کریں۔ آپ کے سامنے ہی رمضان سیکشن کا بینر ہوگا، اس پر کلک کرنے سے رمضان سیکشن آ جائے گا، جس کے تمام فیچرز آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ اب ان میں شیئر ڈیلی کارڈ اور شیئر منتھلی کارڈ کے آپشنز موجود ہیں۔ شیئر ڈیلی کارڈ پر کلک کر کے آپ کے سامنے اس دن کے نماز کے اوقات، سحر و افطار کے اوقات دعاؤں کے ساتھ موجود ہیں، جس میں آپ تاریخ اور جگہ پر کلک کر کے جگہ کا انتخاب اور تبدیلی اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ مزید ڈیلی یا منتھلی کارڈ سلیکٹ کر کے شیئر کے بٹن کے ذریعے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو رمضان کی برکت ڈیجیٹل سولوشنز کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے ابھی ڈاؤن لوڈ کریں پریئر ٹائمز موبائل ایپلیکیشن۔ مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ 2 مارچ 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال، مسجد بیت سے متعلق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تحریر کیے گئے رسالے کا نام بتائیے۔ جواب، گھریلو مسجد بنانا سنت ہے۔ سوال نمبر 2، نگران شورا نے کس سن میں اعتکاف کیا؟ جواب، 1991 عیسوی۔ سوال نمبر 3، قیامت کے دن میں وہ کون سا جام ہے جسے پینے سے کبھی پیاس نہیں لگے گی؟ جواب، جام کوثر۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد ابو بکر آصف نانکانہ، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، غلام رسول ممتاز ملتان، بنت غلام شبیر اتاریہ اسلام آباد، بنت معین الدین اتاریہ کراچی، اسید رضا اتاری راولپنڈی، بنت غلام رسول کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد ابو بکر آصف ننکانہ۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج جو ناظرین سے سوالات کیے جائیں گے وہ آپ سماعت کیجئے، اور یہ سوالات جو آج مدنی مذاکرہ آپ نے براہ راست سماعت کیا، اسی مدنی مذاکرے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر آپ کو بتائے جائیں گے ان پر بھیج دیجئے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو مدنی چینل لائیو کے نام سے یوٹیوب پر فیس بک پیج ہے، وہاں یہ مدنی مذاکرہ بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، وہاں بھی آپ اس کو مدنی مذاکرے کو سن کر ان کے جوابات تیار کر سکتے ہیں، اور جو بتائے جائیں گے نمبر ان پر بھیج سکتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، وہ کون سی خوش نصیب ہستی ہیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ٹکڑا فرمایا؟ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس شہزادی کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی؟ سوال نمبر 3، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو زہرا کہے جانے کی ایک دلچسپ وجہ ہے، وہ وجہ بتانی ہے آپ نے۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔